بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ملکہ ایزابیل کے واقعے پر بات کریں گے۔ 900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخی اب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور ان کا بادشاہ اخی اب بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فینیشیا کی شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کے شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کے خواب دیکھتے تھے۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخی اب بھی فینیشیا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہش مند بن گیا، اور ایزابیل اس شرط پر اخی اب کی دلہن بن کے اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیلیوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا تھا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہی وہ مشہور بت تھا جس کی شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ والا تھا۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابیل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں مامور کر دیا۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابیل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کی جانے لگی، اور ہر مہینے نائے چاند رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے، کہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ ملکہ ایزابیل بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کو وار کرنے کا ارادہ کیا، اور ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا، اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابیل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا، اور پاگلوں کی طرح ایزابیل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابیل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایزابیل کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو پریشان کیا جاتا رہا، اور جب آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے افتادہ غار میں پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما، یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے ہوئے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور 3 سال تک ایسا قحط پڑا کہ بنی اسرائیل کے جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا، اور چراگاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اس سے کہا،
کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں۔ تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گری اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ الیاس علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی، بارش کی تو بارش ہوئی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ یہودہ چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، تو آپ وہاں پر پیش گوئی کرائے کہ کچھ ہی عرصہ بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بالبک کو مہلک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخیب کی بہت فوجی مارے گئے، اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ حسن کی دیوی کا انجام، جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہیں ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا کہ وفات پا گئے تھے۔ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ ایک آتشی گھوڑے پر حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے بہت سی روایات نقل کی ہیں کہ جن سے معلومات ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہے، ان روایات کی صحت بعید ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان کے شہر بالابک میں ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔